الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوان اسلام اور عزیز طلباء، گزشتہ جمعہ میں واقعہ معراج سے متعلق کچھ ضروری باتیں اور اجمالی باتیں بیان کی گئی تھی. آج بھی اسی کا کچھ حصہ اجمالی طور پر مفصل طور پر تو بیان نہیں ہو سکتا، آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. واقعہ معراج جو ہے یہ کوئی کہانی نہیں اور کوئی افسانہ نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی شان اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پر کس طرح سے اس پوری کائنات کو نشاور کیا ہے، اس واقعہ معراج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا. حالانکہ جان کبھی کسی کو دیتے ہوئے دیکھا نہیں. اور بادشاہوں کے جب مہمان کوئی آتا ہے تو قالین بچھا دیے جاتے ہیں، سجایا جاتا ہے پورے ملک کو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے پوری کائنات کے مالک کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، جس کے آگے اس کائنات کا ذرہ ذرہ سجدہ ریز ہے. کوئی مخلوق ادنا سی بھی ہو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے باہر نہیں. ایسے عظیم الشان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے مہمان بن کر آپ جا رہے ہیں. اسی کو قرآن کریم نے عام لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، مسلمانوں کے لیے خاص طور سے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا.
یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ تم اللہ کی کیسے نافرمانی کر سکتے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تمہارے اندر جان نہیں تھی، تم مردہ تھے، ایک گوشت کا ٹکڑا تھے، ایک گوشت کا ٹکڑا تھے، پھر ماں کے رحم میں اللہ نے تمہیں مردہ سے زندہ کیا اور ماں کے گندے خون سے تمہاری پرورش کی اور تمہیں مردہ سے زندہ کر کے ایمان عطا فرمایا، یعنی دنیا میں آپ کو پیدا کیا اور اپنی تمام نعمتوں سے اللہ نے انسان کو سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں ثم یحییکم، ہم نے تمہیں جو ہے زندہ کیا اور ثم یمیتکم، ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم تمہیں مار دیں گے، جان سے مار دیں گے، تمہاری موت آ جائے گی اور جب تم مر جاؤ گے پھر قیامت دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ثم یحییکم، پھر ایک مرتبہ ہم تمہیں دوبارہ پھر زندہ کریں گے، ماں کے شکم میں تمہیں زندگی دی اور دنیا میں بھیجا، پھر اس کے بعد تمہیں موت دیں گے، موت کے بعد قبر سے جب اٹھائے جاؤ گے ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف ہکا دیے جاؤ گے۔ ایک طاقت ہوگی جو تمہیں اللہ رب العزت کے دربار کی طرف لے کر جائے گی اور تم اس سے باہر کہیں کبھی نہیں نکل سکو گے۔ مطلب یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی کے مالک اور اللہ تعالیٰ ہی موت کے مالک، میرا رب اور آپ کا رب اور اس پوری کائنات کا رب وہ ہے جس کے قبضے میں زندگی ہے، جس کے قبضے میں موت ہے۔ کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اس کے باوجود کہ تمہیں معلوم ہے کہ موت و حیات کے میں مالک ہوں اور پھر تم میری نافرمانی کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں راستے میں ڈاکو ہے اور وہاں پر جو بھی جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس راستے سے جائے گا، نہیں بھائی وہ راستے سے بچ جاتا ہے۔ ایک ڈاکو کا ڈر ہمیں اتنا ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہو سکتا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے؟ اور دوسری جگہ فرمایا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وہ اللہ رب العزت جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کی بات ہے، زمین کوئی معمولی چیز نہیں، اسی زمین سے انسان کے کھانے پینے کے لیے غذائیں، اسی زمین سے کپڑا، اسی زمین سے چمڑا اور اسی زمین سے جو ہے دوائیں اور اسی زمین سے پھول اور پھلواری اور اسی زمین سے دنیا کے استعمال کرنے کی ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ رب العزت کیسا بڑی طاقت والا، کیسی حکمت والا اور کتنا زبردست قوت کا مالک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے کہ اس نے اس زمین سے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کر دیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو 7 دن میں بنایا، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گیا۔ 7 آسمانوں کو اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر بنایا۔ ثم استوى الى السماء وسواهن 7 سماوات، ایسا ٹھیک ٹھیک بنایا کہ اس میں کوئی نقص نہیں رہا۔ آدمی بڑے بڑے لینکر مول ڈالتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ بناتا ہے، سال 2 سال 4 سال 10 سال 100 سال 200 سال کے بعد اس کی چھت گر جاتی ہے، طوفان آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، بارش آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، ساری عمارت ڈھہ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔
اور اللہ نے ایسی چھت بنائی کہ اس چھت میں آج تک ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے، ایک ذرہ برابر سوئی کے دانے کے برابر اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، اور ہم نے تمہارے لیے 7 آسمان اور ایسا بنایا کہ کوئی نہیں بنا سکتا، وهو على كل شيء قدير، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آسمان بھی کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خیالات نہیں ہے کہ بھئی آسمان ہے بس آپ نے سن لیا، حقیقت میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے اور فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 برس کی مسافت چاہیے، 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا بھاگتا رہے، دوڑتا رہے، تب جا کر دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے 500 برس کی مسافت بتائی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ درمیانی فاصلہ جو ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج کے اس دور میں ہر چیز کو سمجھنا آسان ہے۔ روڑکی میں عیسائیوں سے ایک مناظرہ ہو رہا تھا، برٹش گورنمنٹ تھی اس وقت زمانے میں، ایک مولانا بات فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام معراج پر گئے اور آپ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اب وہ عیسائی پادری نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن وہ دروازہ دکھاؤ کہاں ہے؟ بھائی یہاں سے ہم سٹی مارکیٹ کا نہیں دیکھ سکتے، 8-10-50 کلومیٹر کا ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہزاروں کروڑوں میل دور ہے آسمان، وہاں تک کیسے دیکھ سکتے؟ یہ اس کے اندر جو ہے بادلوں کی چھت ہے، برف کے بڑے بڑے ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے طوفان رکے ہوئے ہیں، اور نہیں معلوم اللہ نے اس زمین اور آسمان کے درمیان کتنی چیزوں کو، کتنے پردوں کو اللہ نے رکھا ہے، کیسے نظر آ سکتا ہے انسان کی آنکھ سے؟ ہم اور آپ بھی جو آسمان دیکھتے ہیں نیلا نیلا، یہ آسمان نہیں ہے بلکہ یہ ہماری نظر کا رنگ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ آسمان تو یہاں سے اتنی دور ہے کہ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری اور آپ کی نظروں کا رنگ ہے کہ جو ہمیں نیلا نیلا پورا پورا نظر آتا ہے، یہ آسمان کا کلر نہیں ہے۔ تو پادری نے کہا کہ بھائی مجھے تو آپ چھت، یہ جو چھت ہے آسمان، اس میں دروازہ کہاں ہے وہ بتائیے، پھر میں مان جاؤں گا کہ ہاں آپ کے نبی معراج پر گئے تھے۔ اب مولانا مختلف طریقے سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ گاؤں کے ایک بڑے میاں مسلمان جو تھوڑا سے سوچتے جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ آدمی جو ہے سچی بات کو نہیں مانے گا، اس کے اندر شیطان بھرا ہوا ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ مولانا نے کہا بھائی یہ میری بات نہیں سمجھ رہا، تمہاری بات کیا سمجھے گا؟ کہا کہ میں سمجھا دوں گا۔ بڑے میاں نے کہا کہ ایک انڈا لاؤ، اب وہ انڈا لائے اور بڑے میاں نے اس پر پڑھ کر ڈب دیا تو وہ پادری کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب وہ انڈا جو ہے چاروں طرف پھر رہا ہے اور پادری ناچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جلدی سے انڈے کو نکالو، جلدی سے انڈے کو نکالو۔ بڑے میاں نے کہا کہ یہ بتاؤ گیا کہاں سے یہ ہے؟ انڈا گیا کہاں سے؟ دروازہ تو کوئی ہے نہیں، جب دروازہ کوئی نہیں ہے تو گیا کہاں سے؟ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ جلدی سے نکالو، میری تو جان چلی جائے گی۔ بڑے میاں نے کہا کہ جب میں جیسا ان پڑھ آدمی تیرے پیٹ میں بغیر دروازے کے انڈا ڈال سکتا ہے تو میرا رب میرے نبی کو وہاں کیسے نہیں پہنچا سکتا ہے؟ اور پھر بڑے میاں نے کہا کہ لاؤ، پھونک ماری اور پھر انڈا اپنے ہاتھ میں آ گیا۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ دیکھو آئندہ کبھی اعتراض نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہ تو لطیفہ میں نے آپ کو سنایا سچا، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایک دوسرے سے الگ بنایا، آسمانوں کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ قرآن کریم میں زمین کے تعلق سے بھی آیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ، کہ جس طرح سے ہم نے
ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے، اسی طرح ہم نے آسمانوں کی طرح 7 زمین بھی بنائی ہے، طبقاً عن طبق، زمینوں کو بھی ہم نے اوپر نیچے بنایا ہے۔ آپ یہاں سے سراغ کیجیے، ہندوستان سے زمین کے اندر سراغ کریں گے تو آپ امریکہ چلے جائیں گے۔ آپ امریکہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس بات کو کون سمجھتا ہے؟ زمین گول ہے، یہاں ہندوستان ہے، یہاں امریکہ ہے۔ اب امریکہ والے کہتے ہیں ہم سیدھے ہیں، ہندوستان والے کہتے ہیں ہم سیدھے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کہ اللہ نے کس طرح زمین کو بنایا، زمین کو اس طرح بنایا کہ انسان اس پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھتری چلتی ہے تو وہ چھت کے اوپر کیسے چلتی ہے، کیڑے مکوڑے چلتے ہیں وہ بھی ایسے چلتے ہیں، یہ کشش شکل ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمان جب ہم بنا چکے پھر ہم نے اس زمین کو بنایا۔ آسمان پہلے بنائے اور زمین کو بعد میں بنایا، اور زمین میں بھی اللہ رب العزت سب سے پہلے اس زمین کو بنایا جس پر کعبۃ اللہ ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کیسے جا سکتے ہیں؟ نبی گئے نہیں، نبی کو تو بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا، میں اپنے محبوب کو لے کر گیا۔ جب رف رف پر آپ کو سوار کرا دیا گیا، رف رف ایک سواری تھی جس کو میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ وہ گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی۔ تو رف رف جو ہے یہ ایک ایسی سواری ہے جس کو ہم اپنی زبان میں براق کہتے ہیں۔ سفید قسم کا جانور تھا اور براق کے معنی ہے یہ برق سے بنا ہے، برق سے یعنی بجلی۔ آپ نے آسمان کی بجلی دیکھی ہے؟ آسمان سے جب گرتی ہے وہ تو 1 سیکنڈ کے 100 حصے کیے جائے، اس 100 حصے میں سے 99 حصے الگ کر دو، ایک حصے کے بقدر سیکنڈ کے 99 حصے الگ، منٹ کے نہیں سیکنڈ کے، ایک حصے کے بقدر وہ زمین پر آ کر اڑ جاتی ہے۔ اتنی سی دیر میں ہماری نظر اس کو نہیں دیکھ سکتی، گری بھی اور اٹھی بھی، اور جہاں گری اس کو جلا کر خاک کیا۔ تو برق کی طرح یعنی بجلی کی طرح وہ دوڑتا، بجلی کی طرح دوڑتا۔ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ 1 مہینے کا ہے برابر۔ اگر اونٹوں سے سفر کیا جائے، گھوڑوں سے سفر کیا جائے تو 1 مہینے کا برابر سفر ہے۔ مکے کے لوگوں نے کہا ہمیں تو یقین نہیں آتا، آپ کیسے چلیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی خود نہیں آیا، میں اس کو لے کر گیا۔ یہاں ایک بات یاد آئی، جب معراج سے آپ واپس آ گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سے عرض، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی اور پورا واقعہ سنایا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن تھی اور آپ کی بھی بہن ہوتی تھی، چچا زاد بہن، ان کے گھر پر آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ کو وہاں سے لیا گیا۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی میرے آقا مکے والوں سے یہ بات ہرگز مت کہنا، سب لوگ آپ کو جھٹلائیں گے۔ بھلا مدینہ مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا فاصلہ اور وہاں سے پھر آسمانوں کا فاصلہ، 7 آسمان سے گزر کر سدرۃ المنتہا اور پھر جو ہے عرش الہی اور پھر واپس کیا گیا۔ آج اس لیے مکے والوں سے ہرگز مت کہنا۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ میں ضرور کہوں گا، میں ضرور کہوں گا اس بات کو۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی میں اس کا اظہار ضرور کروں گا۔ مکے والوں نے خوب مذاق اڑایا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مکے میں نہیں تھے، باہر کہیں گئے ہوئے تھے، راستے میں ایک مکے کا آدمی ملا، اس نے کہا ابو بکر معلوم ہے معراج ہوئی ہے، ایک آدمی جو ہے مکے سے ساتوں آسمان پر چلا گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مل کر بھی آ گیا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کون کہہ رہا، یہ بتاؤ کون آدمی ہے وہ؟ اس نے کہا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا صدقت رسول اللہ، صدقت رسول، میرا نبی نے سچ کہا، اللہ کے نبی نے سچ کہا، اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی دن اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت کے حکم سے میرے آقا نے ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا، سچوں کے سچے ابو بکر صدیق، بغیر کسی گواہی کے آپ نے گواہی دی۔ میرا نبی کہہ رہا ہے تو میں سر جھکا کر تسلیم کرتا ہوں، نبی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال بیت المقدس سے جب امامت فرما لی آپ نے، جیسے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، اور وہاں سے براق الگ کر دیا گیا، پھر براق پر آپ کو نہیں لے جایا گیا، رف پر آپ کو نہیں لے جایا گیا، بلکہ یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو لے کر جا رہا ہوں، جبرائیل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، جی ان کے سہارے سے نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے آقا کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ وقت سے باہر اگر آدمی نکل جائے تو پھر آدمی دوڑ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 2800 کلومیٹر فی گھنٹے کی، 2800 کلومیٹر فی سیکنڈ یا فی منٹ، اتنا یہاں سے سمجھیے کہ دہلی ہے، یہاں سے 1 سیکنڈ میں اگر وہ وہاں پہنچ سکتا ہے تو یہ وقت سے باہر نکل جائے، وقت سے باہر نکل جائے تو پھر آدمی آسمانوں پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ انسان کی بس میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ سائنسٹائن ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، جب وہ بننے لگا تو لوگوں نے کہا کہ آپ جیسا سائنسدان بھی بن رہا ہے، جس نے بڑی بڑی دنیا کی چیزوں کو جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ سائنسٹائن نے کہا کہ ہاں میں نہیں بن سکتا تھا اگر وقت سے باہر ہو جاتا، وقت سے باہر۔ اللہ نے جب میرے آقا کو بلایا تو رات کو کہہ دیا جہاں ہے وہی ٹھہر جا، وقت کو کہہ دیا جہاں ہے وہی اسٹاپ ہو جا، ہواؤں کو کہہ دیا جہاں ہے وہی رک جاؤ، ستاروں کو کہہ دیا جہاں ہے وہی رک جاؤ، آسمان کی گردش کو کہہ دیا گردش رک جائے، زمین کی گردش کو کہا جہاں ہے وہی ساکت ہو جائے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے ساکت کر دیا، جام کر دیا۔ جیسے ایک گورنر آتا ہے روڈ پر، چاروں طرف جتنے بھی چوراہے ہیں سارا ٹریفک جام ہو گیا، اب گورنر کی گاڑی آئی اور چلی، پورا ٹریفک جام ہے چاروں طرف سے۔ یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی، اس سے بھی زیادہ عظیم الشان مثال۔ سائنسدانوں نے جب آسمان پر نہیں بلکہ چاند پر جانا چاہا تو ایسا لباس پہنا کہ درمیان میں برف بھی ہے، درمیان میں آگ بھی ہے، اس لباس کو پہنایا گیا ان لوگوں کو۔ اگر وہ لباس نہ پہناتے تو آدمی جل کر خاک ہو جاتا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ نے اپنے محبوب کو کوئی لباس نہیں پہنا، جس لباس میں ہو اسی لباس میں آ جاؤ، جو جوتے پہن رکھے ہیں اسی جوتے کے ساتھ آ جاؤ، یہ جو پگڑی پہن رکھی ہے اسی پگڑی کے ساتھ آ جاؤ، تمہاری ہر چیز انہیں محبوب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا لباس نہیں پہنا ہے، بلکہ اپنی قدرت کاملہ سے نبی علیہ السلام کو آسمان کو اٹھایا۔ آج کل ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ رشیا نے آسمان اور زمین کے جو خلا ہے جہاں پر قوت کشش سے ثقل ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایک اڈا بنایا تھا، راکٹ کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنایا تھا جس کا وزن 8000 ٹن ہے۔ اب اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے، وہ مارچ سے نیچے آ رہا ہے، 3 مارچ سے وہ نیچے آ رہا ہے، اس کے بعد سے 3 مارچ، اور آج کیا تاریخ ہے؟
آج 7 تاریخ ہے یار، 5-6 تاریخ ہے، 1 مہینہ 2 دن ہو گئے، 28,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہا ہے۔ کتنی رفتار سے؟ 28,000 فی سیکنڈ کے اعتبار سے وہ نیچے آ رہا ہے، اور اس میں بارود ہے، وہ بارود چل رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا نیچے آ رہا ہے، لیکن ابھی تک زمین پر نہیں پہنچا، اور 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں 28,000 کلومیٹر، 28,000 کلومیٹر۔ سارے سائنسدان جو ہیں پریشان ہیں کہ اگر زمین پر گر گیا، جہاں گرے گا ایک بہت بڑا حصہ زمین کا تباہ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے غیر آباد ہو جائے گا۔ ابھی وہ کم گرے گا، سائنسدان بتا نہیں سکتے، چاروں طرف نظر رکھی ہوگی۔ یہ تو ابھی کی بات ہے جو چل رہا ہے۔ ناسا نے بتایا کہ ہم تب کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کہاں گرے گا اور کتنے دنوں میں گرے گا۔ میرے بھائی، وہ آسمان پر جانا اور وہاں سے آنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ درمیان میں ایک خلا میں ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنا دیا، وہ گر رہا ہے، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، تب بھی جو ہے یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، میں بغیر کسی سہارے کے اپنے محبوب کو لے لیا۔ درمیان میں ہواؤں کے طوفان ہیں، برف کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، آگ کے بڑے بڑے انبار ہیں اور طوفانوں کے ڈھیر ہیں۔ آدمی اگر اس لباس کو نہ پہنے تو جب وہ وقت سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پر اس کے اندر جو دھماکہ ہے، جو قوت ہے، وہ دھماکے سے اس کے برس سے اڑ جاتے ہیں آدمی کے۔ اس لیے پوری تیاری کے ساتھ ایک بڑی مشین کے ساتھ آدمی وہاں جاتا ہے۔ کہاں؟ چاند پر، آسمان پر نہیں۔ آسمان پر جانے کی تو کسی کو ہمت ہی نہیں۔ اب وہاں جا کر آسمان پر پہنچ رہے ہیں میرے آقا، پہنچتے پہنچتے جب آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یہ محبوب رب العالمین۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ کو پایا، اتنی بڑی لمبی داڑھی، اور وہ ایک منبر پر ایسے بیٹھے ہوئے۔ تو پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے اور سارے انسانوں کے باپ سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام، چلیے آپ ان سے ملاقات کی تھی۔ اللہ کے نبی اس طرف چلے اور حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور موافقہ کیا اور فرمایا مرحبا میرے بیٹے، تم زمین سے یہاں آئے، جی مرحبا مرحبا، خوش آمدید، اور کہا کہ تمہارا آنا مبارک ہو۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آپ کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ ابھی تو یہاں عشاء کے بعد چلے ہیں، آسمان پر پہنچ گئے، کوئی سواری نہیں ہے، نہ کوئی براق ہے، نہ کوئی رف ہے، نہ جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے کہ آپ کو ڈر لگے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اور وہاں سے پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر اسی طرح سے جو ہے اجازت لی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا اجازت ہے؟ کہ ہاں اجازت ہے۔ پہنچے دوسرے آسمان پر قدم رکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا، میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں جو آپ کی امت میں دوبارہ نازل ہوں گا اور آپ کا امتی ہو کر بولوں گا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کا واقعہ الگ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، نکاح کریں گے، بچے ہوں گے، اور پھر آپ کی جب وفات ہوگی تو آپ کے لیے آپ کے روضہ اقدس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک جگہ باقی ہے
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام آپ کو ملے۔ انہوں نے بھی کہا کہ مرحبا یا رسول اللہ، آپ آئے، بہت اچھا ہوا، اور ہم سب کو مبارکباد ہماری طرف سے۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ نے بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے لکھنے والے حضرت ادریس ہیں، دنیا میں سب سے پہلے کپڑا بنا کر پہننے والے حضرت ادریس ہیں، دنیا میں قلم جب بنایا تو حضرت ادریس نے بنایا، روشنائی انہوں نے بنائی، لکھنا انہوں نے سکھایا ساری دنیا کو۔ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، قرآن کریم میں بیان کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اللہ نے ذکر کیا ادریس علیہ السلام کا، وہ جو ہیں اللہ کے سچے نبیوں میں سے ہیں اور ان کا مقام اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے۔ بہرحال 1:45 ہو چکے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ اس بات کو آج ختم کیا جائے لیکن وقت ہو گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر رکھا، اور اس کے بعد جو ہے 5ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان پر یوسف علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، جہاں فرشتوں کا کعبہ بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق آئندہ جمعہ میں عرض کیا جائے گا کہ 5ویں اور 6ٹھے اور 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے، اور وہاں پر کیا عمل ہوا اور کیا گفتگو ہوئی، اور پھر اللہ نے آپ کو کیسے سدرۃ المنتہا پر بلایا، اور پھر وہاں سے آپ کو اللہ نے عرش الہی پر بلانے کا کیا ذریعہ رکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اگلے جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعہ معراج پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج سے ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ تازہ فرمائے، تجدید فرمائے، اور اس کے ہر واقعے پر ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو معراج ہوئی ہے لیکن خواب میں ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلایا اور سارے پردے ہٹا دیے، اور ان آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ کے نبی نے اللہ کی زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔